اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. اللهم صل وسلم على سيد البشر والشفيع والمشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وأعليت درجته في العليين ووصفته في كتابك المبين. فقلت وأنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقل حسبي الله لا الہ الا هو علیہ توکلت. تمام تعریفات، تکبیرات، تحلیلات، تسبیحات، تقدیسات، غرض یہ کہ ارض و سماوات اللہ رب العزت، اللہ احکم الحاکمین، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام سید الرسل سید الانبیاء امام الرسل امام الانبیاء سرچشمہ صبر و رضا صاحب قاب قوسین او ادنی بدر دجا سرچشمہ رشد و ہدا پیغمبر رب ارض و سما مصدر مہر و وفا والی بطحا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا کے لیے ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، ربیع الاول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دار فانی سے کوچ فرمانا آقا علیہ السلام کی آمد جہانوں کی ظلمتوں کو اللہ رب العزت نے دور فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار فانی سے کوچ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہتے ہیں ہمارے لیے پورا مدینہ منورہ تاریک ہو گیا، اندھیرے میں چھا گیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر میرے بابا کی وفات کے غم کچھ اس طرح ٹوٹے، اگر یہ غم دنوں پر ٹوٹتے تو دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ شان رسالت اسی کی روشنی میں نماز کے حوالے سے بات بھی ہوگی، اہمیت نماز بھی اسی موضوع میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جو ساتھی ابتدا میں تشریف فرما ہیں اور جمعے کے آخر میں انشاءاللہ ایک سبق، ایک واعظ، ایک نصیحت، ایک پیغام، وہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہوگا، اور بقول شاعر اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو جی جلا کے سر عام رکھ دیا۔ قرآن پاک کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تمہارے لیے ساری کائنات کے لیے اسوہ کامل، نمونہ حیات اگر ہے تو رسول اللہ کی ذات اقدس و اطہر ہے۔ اکثر اشتہارات پہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے پیر طریقت راہبر شریعت، اور آگے لکھا ہوتا ہے ولی کامل۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ولی کامل کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مالک کی مرضی ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ مچھر کی مثال دے دے، اللہ مکھی کی مثال دے دے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، مکھی کی مثال آ گئی۔
قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہے دخان۔ دخان عربی میں کہتے ہیں دھوئیں کو۔ اس کی مرضی، مالک ہے، زمانے کی قسم کھا لے، مالک ہے۔ سورہ بقرہ، گائے کو کہتے ہیں بقرہ۔ اللہ رب العزت نے سورت کا نام بقرہ رکھوا دیا، اس کی مرضی۔ تین کی قسم کھا لی، زیتون کی قسم کھا لی، اس کی مرضی۔ قرآن پاک نے فرعون کا تذکرہ کر دیا، حامان کا کر دیا، قارون کا کر دیا، جس انداز میں کیا اس کی مرضی۔ اصحاب کہف کا تذکرہ ہی نہیں کیا، ان کے کتے کا بھی تذکرہ کر دیا، اس کی مرضی۔ خنزیر کا تذکرہ کر دیا، جس انداز میں کیا اس کی مرضی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر شخص باقی ساری مثالیں اللہ نے دیگر مخلوقات کی دیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبیوں کی ذات پہنچتی ہے عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ سارے نبی اللہ کے برحق بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، صاحب شریعت اور رسالت بھی ہیں۔ امتوں کا تذکرہ، نبیوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے انداز میں کیا۔ اگر انسانوں میں اللہ نے قیامت تک کے لیے کسی کی ذات کا نام لے کر قسم کھائی ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ نبی جی، آپ کی ولادت سے لے کر دنیا سے جانے تک ہم آپ کی ساری حیاتی کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک رسول اللہ کی ذات اقدس و اطہر پہ نازل ہوا۔ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں بھی لکھوایا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اس کا تذکرہ ہے۔ سامعین ذی وقار توجہ کیجئے گا، قرآن کہتا ہے علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اللہ رب العزت نے اسی پاک قرآن کو سب سے پہلے آسمانوں پہ پیش فرمایا، فرشتے موجود، فرشتے اتنے طاقتور ہیں کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جبریل امین کی ایک انگلی کی ٹو سے، انگلی کی پاور نہیں، انگلی کی ٹو سے اللہ نے حکم فرمایا۔ 7 بستیاں تھی قوم لوط کی، ان 7 بستیوں کے اندر ایک بستی جو سب سے چھوٹی تھی وہ بھی 70 لاکھ لوگوں پر مشتمل تھی۔ اس بستی کے مکان بھی تھے، جانور بھی تھے، سارے کے سارے لوگ تھے۔ 7 بستیوں کو اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً
جبریل امین کی انگلی کی ٹو سے 7 بستیوں کو اللہ رب العزت نے اٹھوا دیا. آسمان کے قریب پہنچی بستی، جبریل امین کے کان میں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی. جبریل امین نے انگلی کا رخ بدل دیا. اللہ نے 7 کی 7 بستیوں کو، انسانوں، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات، سب کے سمیت اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. ایک انگلی کی ٹو. جہاں تک جبریل امین کی بات ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے علمہ شدید القوا. رسول اللہ کی ذات اقدس و اطہر وہ ہے جنہیں بڑی طاقتوں والے نے اللہ کے حکم سے سکھایا ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اللہ نے جبریل امین کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر اپنے قرآن کو نازل فرمایا. بات کے سمجھنے میں آسانی رہے گی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. ہم نے اس امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا. والجبال، پھر ہم نے اسے پہاڑوں پر پیش کیا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون. پورا قرآن نہیں، اگر اللہ قرآن کی ایک آیت کو بھی پہاڑوں پر نازل کر دیتا، روئے زمین کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ایک اور مثال، کیا کہا اللہ جی؟ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ جی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. رب العزت نے کہا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے. جب نبی نے اصرار کیا نا تو رب العزت نے کہا طور کو دیکھ. اگر یہ میرا تجلی برداشت کر گیا نا تو پھر تجھ سے بات ہوگی. اللہ نے اپنا نور، اپنا تجلی پہاڑ طور پہ پھینکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تذکرہ آیا. جبریل امین تشریف فرما. کاش کے وقت رک جائے، بڑی باتیں ہیں، بڑی کرنی ہیں. آج کا جمعہ پچھلے سارے جمعوں سے مختلف ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہا؟ اللہ کے نبی تشریف فرما. ایک شخص آیا، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے. جی پوچھئے. روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ابھی جبریل آئیں گے، ان سے پوچھ کر بتا دوں گا. جبریل امین تشریف لائے. جبریل جی یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ سوال کر رہا ہے، بتائیے. جبریل امین کہتے ہیں جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں، حتی اسأل ربی تبارک و تعالی، جب تک میں اپنے رب سے نہ پوچھ لوں میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا. تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین تشریف لائے. جبریل امین کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. مسکراتے ہوئے تشریف لائے. آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں جبریل جی آج بڑے خوش ہو؟
فرمایا آپ کی ذات اقدس پہ قربان جائیں، آپ نے سوال ہی ایسا فرمایا تھا۔ پھر جب میں رب سے سوال کر رہا تھا، میرا رب خوش ہوا۔ اللہ کے قریب تو میں پہلے بھی تھا، مگر آج آپ کے سوال کی برکت کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنے قریب بلوا لیا۔ جبریل قریب ہو جاؤ۔ اور پھر جبریل امین کہتے ہیں انی دنوت قد دنون بینی و بین اللہ 70,000 حجابا من نور۔ آج اللہ رب العزت نے مجھے اتنا قریب بلوا لیا، میرے اور رب کے درمیان صرف 70,000 نور کے پردے رہ گئے، باقی ساری دوریوں کو اللہ نے قربتوں میں تبدیل فرما دیا۔ جبریل جی میرے سوال کا جواب تو دیجئے۔ ہمارا رب العزت نے سوال کا جواب دے دیا ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها واشر البلاد الی اللہ اسواقها۔ روئے زمین پہ کوئی جگہ بھی ایسی نہیں جو اللہ کو مسجدوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہو، اور بدترین جگہ بازار ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے ایک صحابی نے پوچھا تھا نا، اللہ کے نبی جی جب قیامت ہوگی، حشر نشر ہوگا، مسجدوں کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روئے زمین کی جتنی مسجدیں ہیں، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرمائے گا ان ساری مسجدوں کو ٹکڑوں کو اٹھا کر جنت الفردوس میں شامل کر دیا جائے۔ یہ سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں نا، جو بھی دل سے سبحان اللہ کہے گا اللہ اس کے لیے پھلدار کھجور کے درخت کا جنت میں اضافہ فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جسے اللہ جنت کی کھجور عطا فرمائے گا اسے اللہ جنت الفردوس بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہاں ایک دعا ہے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اس گروہ میں شامل فرما دے۔ جبریل امین، طاقت انگلی کی ٹو سے 7 بستیاں۔ اور یہ بات میں کہا کرتا ہوں محبت و عقیدت کے ساتھ کہ جبریل امین کو رب العزت نے 600 پر عطا فرمائے، ہر پر کا رنگ دوسرے سے الگ، ہر پر کی خوشبو دوسرے پر سے الگ، ہر پر کے ہیرے جواہرات نگینے دوسرے سے الگ۔ جو سب سے چھوٹا ہیرا اور نگینہ ہے وہ بھی احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ 600 پر 599 رب نے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کتنا بڑا ہے! یہ سارے کے سارے آسمان، یہ ساری کی ساری زمینیں اللہ قیامت کے دن انہیں اپنی انگلی پر لپیٹ لے گا۔ ایک شخص آیا، یہ بھی بات چلتے چلتے کرتا جاؤں، ایک شخص آیا، اللہ کے نبی جی آپ کہتے ہیں زمینوں آسمانوں کو رب لپیٹ لے گا، اللہ کے نبی جی پھر آپ کچھ سوال ہیں ان کا جواب دے دیجئے۔ آقا علیہ السلام صاحب میں سوالوں کے جواب مل جائیں گے تو مجھے یہ بتاؤ اسلام قبول کر لو گے؟ کہتا ہے نہیں، فائدہ ضرور ہوگا، پہلے سوالوں کے جواب تو سیدھی سی بات ہے آپ کو آتے ہی نہیں، اگر آ بھی جائیں گے فائدہ ضرور ہوگا اور پتہ چل جائے گا واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت ساتھ بیٹھی ہوئی، سارے لوگ پریشان ہو جاتے تھے، صحابہ اکرام کی جماعت پریشان نہیں ہوتی تھی۔ وجہ ابھی جبریل آئیں گے، ابھی سوال کا جواب مل جائے گا۔ آقا علیہ السلام سے اس نے سوال کیا، اس نے کہا پہلا سوال یہ ہے، یہ بتائیں اللہ جنت کن لوگوں کو عطا فرمائے گا؟ سب سے پہلے جنتی کون ہوں گے؟ یہ ساری باتیں دائیں بائیں سے نہیں، دل سے سنتے جائیں، آخرت میں سب کا رزلٹ انشاءاللہ آؤٹ ہوگا، اور انشاءاللہ اسی جمعے کے اندر انشاءاللہ آؤٹ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ فرمایا سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ دنیا کے غریب لوگ ہوں گے، وہ مسکین ہوں گے جنہوں نے رب کی رضا کے لیے بڑے دکھ سہے، بڑی پریشانیاں دیکھیں۔ آج اللہ رب العزت ان غریبوں کو سب سے پہلے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ، یہ سبحان اللہ دل سے کہیں،
دل سے کہیں اللہ کی قسم اللہ کا وعدہ سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو سبحان اللہ کہنے سے میوجات مل جائیں دنیا میں جنت کے، جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہو گیا، اللہ رب العزت ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے رب سے وعدوں کو سچا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا پھر یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، سب صحابہ کرام کی جماعت کے تذکرے ہوتے ہیں، مالی طور پر اور بھی تھے، مگر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے۔ جب ایمان لائے نا تو سب کچھ چھن گیا، رسول اللہ کے پاس آئے سب کچھ چھن گیا، کہا ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی، اللہ سب کچھ عطا فرما دے گا۔ آپ میں سے جو شخص بھی ایمان والا ہے نا وہ یہ سوچ لے سمجھ لے اس سے بڑھ کر امیر کوئی نہیں، یہ دنیا کے خزانے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو اللہ ہمیں آخرت کے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ کہا کرتے تھے اللہ تو نے عبد الرحمن ابن عوف کو پھر اتنا مال دے دیا ہے، اللہ کہیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دینا۔ 700 اونٹ تھے، میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد نبوی میں زیارت کے لیے آئے، اماں جی کو پتہ لگا مدینے کی زمین دم کی، اماں جی نے پوچھا کیا ہوا، کہا اماں جی عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ دوڑتا ہوا اماں جی کی بات سنی اور اماں جی نے کیا ارشاد فرمایا، عبد الرحمن ابن عوف بڑا نصیبوں والا ہے، یہ وہ نصیبوں والا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب حشر نشر میں حساب و کتاب ہوگا سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، عبد الرحمن ابن عوف وہ نصیبوں والا ہے جو دوڑتا ہوا اڑتا ہوا جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا۔ اماں جی وجہ کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، دوڑتے ہوئے گئے، عبد الرحمن ابن عوف کو خوشخبری سنائی، زاروں کے تار رونا شروع ہو گئے، کہا اللہ نہ 700 اونٹ ہوتا، نہ اس کے اوپر مال ہوتا، نہ ان کے قدموں کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں شور مچتا، نہ اماں جی تک آواز پہنچتی، نہ مجھ تک رسول اللہ کی حدیث پہنچتی۔ آسمان کی طرف دھیان کیا، اللہ میرا 700 کا 700 اونٹ مال و اسباب سوید اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، کہتے تھے اللہ یہ دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کی ایک نعمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور حضرات فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ سب سے پہلے اللہ جنت میں ان مہمانوں کی میزبانی کیا کرے گا؟ کہا اللہ رب العزت جنت میں ان مہمانوں کو سب سے پہلے مچھلی کی بنی ہوئی کلیجی اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا۔ کہا پھر دوپہر کو، کہا جو جنت کی کھیتیاں ہیں ان میں ایک بیل چل رہا ہے، دوپہر کو اللہ بیل کا گوشت اپنے مہمانوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا۔ کہا پھر یہ بتائیں کبھی بچی کی پیدائش کبھی بچے کی پیدائش، کہا پانی اس رنگ کا ہو زرد رنگ کا ہو عورت کا سفید ہو مرد کا، جب یہ پانی مل جاتے ہیں جو پانی کسی پانی پہ غالب آ جاتا ہے، بچی کا غالب آ گیا بچے کا غالب آ گیا، اللہ اس کے بدلے اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ سارے صحابہ کرام کی بجائے اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سوال وہ ہیں جو پہلی کتابوں میں موجود تھے، سوائے نبی کے ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اسلام قبول کیا، صحابہ کرام کی جماعت کہتی ہے اللہ کے نبی جی یہ سارے سوال آپ نے ہمیں پہلے تو نہیں کبھی بتائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے خود بھی ان سوالوں کا علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی جی پھر آپ نے بتایا، کہا جبریل امین میرے پاس تشریف فرما تھے، جبریل رب سے پوچھتے جا رہے تھے، میں لوگوں کو بتا رہا تھا۔ یہ ساری گفتگو کا خلاصہ، یہ مطلب، یہ محور، یہ منبع یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل فرمایا، کلام اللہ نازل فرمایا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، فرشتوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، پھر اللہ نے رسول اللہ کے قلب اطہر پر اپنے پاک قرآن کو نازل فرمایا، اور جس نے نازل فرمایا وہ اللہ رب العالمین ہے،
اور جس کی ذات اقدس پر اللہ نے نازل فرمایا وہ رحمت للعالمین ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ کے نبی کا پہلا خطاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب، دونوں کو ملا کر کے ساری زندگی کا موازنہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احاطہ ان دو چیزوں کے ہی درمیان ہے۔ کوہ صفا پہ پہلی وحی، یا ایھا الناس، لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو گئے، یا صباحا یا صباحا یا صباحا، اکٹھے ہو گئے، کہا حل جربتمونی صادقا ام کاذبا، لوگوں تم نے مجھے سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچا پایا۔ کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے عشق لشکر جرار ہے جو آپ کو نیست و نابود کر دے گا، بتاؤ تم کیا کہو گے؟ کہا اللہ کے نبی جی، اس وقت اللہ کے نبی نہیں تھے، بچیجے، بیٹے، تو صادق، تو امین، ہم نے اپنی آنکھوں سے کہا جا سکتا ہے کہ جھوٹ دیکھا، اگر تو کہے لشکر جرار ہے، لشکر جرار نہیں بھی ہوگا ہم مانیں گے۔ 40 سال گزر گئے، تو نے ساری حیاتی میں ایک بھی غلط بیانی نہیں کی ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، لعمرک، آپ کی ساری حیاتی کی قسم۔ یہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اس کی بھی قسم، نبوت کے بعد کی زندگی ہے، اس کی بھی قسم، آپ کے شب و روز کی قسم، لیل و نہار کی قسم، سفر کی قسم، حضر کی قسم، آپ کی ازواج کی قسم، آپ کے اصحاب کی قسم، اور اللہ کی قسم ہے اللہ نے رسول اللہ کی امت کی بھی قسم کھائی ہے۔ سامعین ذی وقار، آواز آئی مجمع سے، پیغام ملا، پیغام ملنے کے بعد آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس پہ توجہ کیجیے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب وتطیعون العجم، لوگو اللہ کو الہ مان لو، عرب و عجم تمہارے مطیع و فرما بردار بن جائیں گے۔ یہ ہے پہلا درس۔ آقا علیہ السلام غار حرا سے تشریف لائے، کیا کہا؟ اماں جی عائشہ، اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زملونی دسرونی، اللہ کے نبی جی تشریف لائے، کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، اور خدیجہ لگتا ہے میں نے اب زندہ نہیں رہنا۔ اماں جی پاس آئیں، کہا کیا ہوا؟ کہا آج غار حرا میں نا ایک ناموس، ایک عزت والی ہستی آئی تھی، اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اس نے آتے ہی مجھے اپنے ساتھ لگایا، اور ساتھ لگا کر کے مجھے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ اس سے مراد ان پڑھ نہیں، روئے زمین کے کسی انسان سے میں پڑھا ہوا نہیں۔ علمہ شدید القویٰ، کوئی روئے زمین پہ رسول اللہ کا معلم نہیں، اور آپ ساری کائنات کے معلم ہیں، معلم انسانیت ہیں۔ پھر کہا اقرا، فرمایا نا ما انا بقارئ۔ پھر جب تیسری مرتبہ کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام نے پڑھنا شروع ہی نہیں کیا، ساری کائنات کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اب سامعین غور کیجئے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، ایک انداز بدلا، ایک حالات بدلے، زملونی دسرونی، ساری کیفیت بتائی نا۔ تو اماں جی نے ارشاد فرمایا انکا لتصل الرحمہ وتقسم المعدون وتحمل الکلہ وتکرم الضیف کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بیواؤں کا خیال کرنے والی ہستی، یتیموں کا احساس کرنے والی ہستی، راہ حق کے مسافروں کا ساتھ دینے والے،
دکھوں کا ملجا و ماوا اللہ کی قسم ہے اللہ آپ جیسے لوگوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ اس کے باوجود ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، سارا معاملہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل ان کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، آنکھوں سے بینائی کمزور ہو چکی۔ کہا خدیجہ آپ کو مبارک ہو۔ کہا بھائی میں تو دکھڑا لے کے آئی ہوں، میرے سر کے تاج نے یہ کہا ہے، میں تو دکھوں کی ماری ہوئی چیز کے گھر میں آئی، اللہ نے سکون و اطمینان عطا فرما دیا۔ بھائی میں تو دکھڑا لے کے آئی ہوں، آپ کہہ رہے ہو مبارک ہو۔ کہا خدیجہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے سر کے تاج کو ساری کائنات کے سروں کا تاج بنا دیا ہے۔ اللہ نے اپنے جن نبیوں پہ پہلے پیغام بھیجا ان کا انداز بھی میں جانتا ہوں، تجھے مبارک ہو، یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ اللہ نے جبریل امین کو بھجوایا ہے، تیرے سر کے تاج کو اللہ نے ساری کائنات کا نبی و مبعوث بنا کر کے نازل فرما دیا ہے۔ کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ وہ ہستی اللہ کی توحید کا تذکرہ کرتی ہے۔ حضرات ربیع الاول آنے والا، اس سے پہلے سفر کا مہینہ 27 تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، سر میں درد شروع ہوا، شدت درد آقا علیہ السلام کے سر میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے کپڑے کی پٹی اپنے مبارک سر پہ باندھی، ایسی کیفیت طاری ہوئی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، بابا جی باہر کوئی عرابی آیا ہے، کوئی دیہاتی آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بیٹے یہ کوئی عرابی نہیں، یہ کوئی دیہاتی نہیں، یہ کبھی کسی سے پوچھ کے نہیں آیا، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ کے حکم سے اجازت لے رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو رب العزت آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ نبی جی اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے، جس شخص کو اللہ نے دونوں فیصلے دے دیے اس شخص نے اپنے رب کے پاس جانے کو زیادہ پسند فرما لیا ہے۔ شدت بڑھتی گئی، بخار ہونا شروع ہو گیا۔ یہ 27 سفر کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام کبھی گھر میں تشریف لاتے ہیں، کبھی باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جو رسول اللہ کے جسم اطہر پر کپڑا موجود تھا نا، عام شخص سے بڑھ کر رسول اللہ کو بخار ہوا، کپڑے پہ ہاتھ رکھنا بھی ممکن نہیں تھا، ایسے میں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ السلام سوال کرتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا لا وہم ینتظرونک، اللہ کے نبی جی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نماز کے لیے اٹھنے لگے، بے ہوشی اس قدر زیادہ ہوئی کہ آقا علیہ السلام پہ غشی کی کیفیت طاری ہوئی، بے ہوشی کی۔ آقا علیہ السلام اٹھنے لگے کہ آقا علیہ السلام پھر چارپائی پر تشریف فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہوش آیا، کیا کہا؟ اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اب دیکھیے حضرات، 5 منٹ کے لیے 4 منٹ کے لیے مسجد کا امام تاخیر ہو جائے نا، ہم مسجد کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں، وقت گزر گیا، وقت گزر گیا۔ ان کے انتظار کی کیفیت کیا ہوگی جن کا رسول اللہ کے دروازے پہ دھیان ہوگا کہ ابھی ماہ تمام آئے گا، اور یہ کوئی عام ہستی تو ہے نہیں، یہ تو وہ ہستی ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی حرم اللہ جسدہ علی النار۔ اللہ کی قسم ہے، رسول اللہ کا فرمان سچ ہے، حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ایمان کی حالت میں جو میری زیارت کر لیتا ہے وہی نہیں جس نے مجھے دیکھا، جس نے اس کو بھی دیکھ لیا، اللہ رب العزت ان دونوں کے جسموں پر جہنم کی آگ کو حرام کرا دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، دروازے سے باہر نہیں نکلے، پھر دوسری مرتبہ اٹھنے لگے، پھر فرمایا اصل الناس، پھر وہی کیفیت۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہیے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ فرمایا بابا میرے بڑے نرم دل کے ہیں، آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرما دیں۔ فرمایا عائشہ جی، اس امت کے اندر جس میں ابو بکر صدیق ہو، نبی کے بعد مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام کا پیغام گیا، گھر میں تشریف لائے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تشریف لا کر کے آقا علیہ السلام کو آسرا دیا، ایک کے کندھے پہ ایک ہاتھ، دوسرے کے کندھے پہ دوسرا ہاتھ، زمین پہ گھسٹتے ہوئے پاؤں جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کروائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکبر بن گئے، ساری امت کی امامت کروائی۔ یہ آخری نماز ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، آقا علیہ السلام کی زندگی کے جو مناظر ہیں ان کا تذکرہ نہیں کر رہا، یہ آخری ایام کے مناظر ہیں۔ ایک شخص ممبر لا کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی جی اس ممبر پہ تشریف فرما ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں، مجمع کے اندر کسی بچے کے زار و کتار رونے کی مسلسل آواز آنا شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، کھجور کا تنا تھا پاس، آقا علیہ السلام کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آج ممبر نیا آ گیا، آقا علیہ السلام کھجور کے تنے کو چھوڑا، کھجور کے تنے نے رونا شروع کر دیا، آقا علیہ السلام نے ساتھ لگا کر سینے سے دلاسا دیا، کہا یہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ کھڑا ہو کر کے میں خطبہ دیا کرتا تھا، یہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکا، میرے جدا ہونے کی وجہ سے اس نے زاروں کے دار بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ کا دلاسا دینے کی وجہ سے وہ چپ ہوا۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، کہا لوگو اللہ کا پیغام آ چکا، اللہ کا فیصلہ آ چکا، لوگو تمہارے درمیان رہا، کئی مرتبہ میں غصے کے اندر ہوا، کئی مرتبہ معاملات ہوئے، تم میں سے کوئی شخص ایسا جس نے مجھ پہ احسان کیا ہو، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکر صدیق وہ ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اللہ رب العزت اپنی کبریا کی طرف سے، اپنی ذات کی طرف سے خود عطا فرمائے گا۔ یہ گفتگو جاری ہے۔ ایک نے کہا فلاں مقام پہ 3 درہم کا معاملہ تھا، آقا علیہ السلام نے وہ بھی دلوائے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگو تمہارے درمیان رہا، لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، اس سے پہلے بڑی زندگی گزاری، اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ایک شخص تمہارے درمیان تھا، کئی معاملات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے منصب کی وجہ سے، میری عزت کی وجہ سے، وقار کی وجہ سے آپ نے مجھے نہ کہا ہو، اگر کوئی شخص چاہے تو معاف کر سکتا ہے، چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے۔ وہ پیچھے سے ایک شخص اٹھا، اللہ کے نبی جی ایک مرتبہ صفوں کو درست کرواتے ہوئے آپ نے مجھے مارا تھا، اللہ کے نبی جی آپ نے مجھے مارا تھا، آپ نے کہا بدلہ لے لو، آج میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کہا میں تیار ہوں۔ آگے بڑھا دوسری تیسری صف میں، کہتے جب آپ نے مجھے مارا تھا
آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، میرے ہاتھ خالی ہیں، مجھے بھی چھڑی دلوا دیجئے۔ کہا ساتھی اس کو چھڑی دے دو، چھڑی مل گئی۔ پھر 2-4 صفحے آگے بڑھا، کہتا ہے جب آپ نے مجھے مارا تھا نا، میرے کندھوں پہ تو کپڑا تھا، میری کمر، میرا پیٹ ننگا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کیفیت طاری ہے، بڑی بیماری کی حالت ہے، اس کے باوجود آقا علیہ السلام ساتھی بولنے لگتے ہیں، منع فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے الفاظ آتے ہیں، اپنے مبارک کرتے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور آقا علیہ السلام نے اپنی کمر کو ننگا فرما دیا۔ وہ شخص چھڑی لے کر آگے بڑھتا ہے، دوڑتے ہوئے، چھڑی کو توڑتے ہوئے سرکار کے جسم اطہر کو چومنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی جی، آپ تو جانوروں پہ رحم کرنے والے، میں تو پھر بھی انسان ہوں، آپ کو امتی ہوں، اللہ نے آپ کی نگاہوں کے بدلے جنت الفردوس عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی جی، آپ کیسے مار سکتے ہیں؟ میں سب سے پیچھے تھا، میرے ذہن میں آیا اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، میں یہ بہانہ لگاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جی، میرے جی نے کہا، میرے دل نے کہا، جا رسول اللہ کے جسم اطہر کو چوم لے، جو جسم آپ کے جسم سے لگ جائے گا اللہ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اللہ کے نبی جی، یہ بہانہ تھا، یہ آخری نماز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر یہ ماہ تمام، کیفیت بدل گئی، بیماری کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، شدت بخار کی وجہ سے پے در پہ آقا علیہ السلام پہ اثر ہو رہا تھا، اور آقا علیہ السلام اپنی مبارک زبان سے بیٹھے بیٹھے یہ کلمات نکالتے جا رہے تھے، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرنا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی چرواہا جس سے اس کی چراگاہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، مالک سے مزدور کا، مزدور سے اس کے عمل کا، اس کے دن رات کا۔ مالک غائب ہے مگر اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، مالک تو ہے سائڈ پہ بیٹھا ہوا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے ساتھ دھواں، گرد و غبار، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری وجہ سے برداشت کرتا ہے، یا تو کھانا اپنے ساتھ بٹھا کر کے اسے کھلاؤ، یا ایک روغنی بہترین نوالا بنا کر کے اس کے منہ میں ڈالو، پھر اس کے بعد کھانا کھاؤ۔ اور یہ کس نے طریقہ سکھایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو آج اس طریقے پر رسول اللہ کے طریقے پر عمل کر رہا ہے نا، یقین کیجئے وہ پھر بڑے سکون سے کھانا کھاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نبی کے سنت پر عمل کی برکت کی وجہ سے رسول اللہ کا ساتھ بھی جنت میں عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے اسے اللہ جنت میں میرا ساتھ بھی نصیب فرمائے گا۔ سامعین ذی وقار، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، سوموار کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، 12 ربیع الاول تھی۔ سوموار کا دن، صبح کا وقت، 12 ربیع الاول تھی۔ چند کلیاں نشاط کی چن کر برسوں محو یاس رہتا ہوں، تجھ سے ملنے کی خوشی تو ہے لیکن تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ کسی کے گھر میں اللہ بچہ عطا فرمائے نا، ہو بھی ایک
پھر اس سے بڑا نصیبہ کس کا ہوگا جسے اللہ در یتیم عطا فرما دے۔ اس بحث میں نہیں پڑھتا، مگر آج اگر سارا منظر بیان کروں در و دیوار کے ساتھ چمٹ چمٹ کر لوگ چیخیں مار مار کے رونا شروع کرتے ہیں۔ میں مختصر سے الفاظ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، میرا گھر تھا، میرا ہی دن تھا، فی یومی وفی بیتی وَرَأْسُهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، آقا علیہ السلام کا جسم اطہر مبارک کمر میرے جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام السواک السواک، مسواک چاہیے مسواک چاہیے۔ اس حالت میں بھی مسواک کی ضرورت، فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک او بتاخیر العشاء، اگر میری امت میں مشقت نہ ہوتی میں حکم دے دیتا ہر نماز کے ساتھ مسواک، تاخیر عشاء کے ساتھ۔ لوگوں یہ رسول اللہ کی سنت ہے، جو تنہا وضو کر کے نماز پڑھتا ہے ایک کا ثواب، اور جو مسواک کر کے نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اسے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جیب میں مسواک ڈال لیا کرو، دھو کے استعمال کر لیا کرو، ٹوتھ برش استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر جو مسواک کے فائدے ہیں، مرضات الرب، رب راضی ہو جاتا ہے، زبان منہ صاف ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے مسواک منگوائی، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے بڑھ کر نصیبوں والا کون ہوگا؟ دنیا سے جاتے ہوئے میرا اور آقا علیہ السلام کا لعاب ایک ہو گیا، میں نے چیخا کر کے میں نے مسواک کو نرم کر کے رسول اللہ کو دیا، آقا علیہ السلام کے مبارک دانتوں پہ کیا، اور ایسی کیفیت میں آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ کہتی ہیں میرے جسم کے ساتھ اسی کیفیت میں آقا علیہ السلام کے دونوں ہاتھ چھاتی پہ آئے، نماز کی کیفیت تھی، آقا علیہ السلام کے ہاتھ کھلے، آقا علیہ السلام اس دار فانی سے کوچ فرما جاتے ہیں۔ کہا اب دیکھیے ہم پہ کیا کیفیت طاری ہوئی، کن حالات میں گزرے۔ آج بھی آقا علیہ السلام کی وفات کا کسی کے سامنے تذکرہ آ جائے، بڑے سے بڑے سخت شخص کو بھی دیکھو گے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیتا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، آقا علیہ السلام کو چارپائی پہ لٹایا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے دروازے پہ دستک دی دستک دی دستک دی، انتظار ہو رہا ہے شاید کوئی پیغام آئے گا۔ آج باہر کی بجائے اندر سے دستک ہوئی، کیا پیغام ہے؟ اماں جی کیا حکم ہے؟ فرمایا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر غور کرو نا، جو چہرے اس انتظار میں ہوں کہ اللہ کے نبی تشریف لائیں گے، عزیز و اقارب کو ہاتھوں سے آپ نے بھی دفنایا ہے، ان میتوں کو آپ نے اٹھایا ہے۔ میرے بھائی رانا رفیق صاحب، ان کے گھر میں والدہ کے حوالے سے ہوا بڑا قریبی رشتہ ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ان سمیت جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ میرا عزیز یہاں آپ کے پاس لیاقت پہلوان صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کے بھائیوں کو پوچھیں، جو دوسرے بھائی چلے گئے ان سے پوچھیں، آپ کے اعزاء اقارب جو دنیا سے چلے گئے یہی کہتے ہیں نا، کاش کے خواب میں مل جائیں، کاش کے خواب میں مل جائیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ جنت دے دینا، ہم ان سے جنت میں جا کے ملیں گے، اور اس جیسی ہستی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور روئے زمین کے سارے رشتے اپنی جگہ، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، بچے ہوں، سارے محمد رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر دیے جائیں۔ جب کہا نا صحابہ اکرام کی کیا کیفیت ہوگی، 12 ربیع الاول مسجد نبوی در و دیوار
زارو کتار رو رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تلوار نکالی اور زبان سے کیا نکالا؟ لوگوں سن لو، اگر تم میں سے کوئی شخص کہے گا محمد رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ کیفیت تاری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، پتہ چلا، تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے چہرہ مبارک کو دیکھا، آپ کے ماتھا مبارک کو چوما۔ اب چومنے کے بعد باہر تشریف لائے، زارو کتار روتے ہوئے، داڑھی بھیگی ہوئی آنسوؤں سے۔ جب پتہ چلا نا عمر کی تلوار ہے، عمر کی ہیبت ہے، عمر کا جلال ہے، کوئی نہیں بول رہا، اسی منبر پہ تشریف لائے، کہا لا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور نبی کے غلاموں سن لو، اللہ کا نبی اس دنیا سے کوچ فرما گیا، اور اللہ کی عبادت کرنے والوں وہ زندہ قائم ہے۔ اور ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير إنك ميت وإنهم ميتون۔ اللہ کے نبی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود عمر بن خطاب کی تلوار جھک گئی اور کہتے ہیں اللہ صدیق تیرا بھلا کرے، تو نے قرآن کی آیتوں کو ایسا پڑھا، لگتا ہے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن کی آیتیں پہلے بھی تھی، مگر ہم سب کو بھول گیا۔ اللہ کا قرآن تو نے پڑھا، ایمان والا وہ ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں اطلاع ملی، حضرات کیفیت کیا طاری ہوگی، یہ ڈھول، یہ دھمکے، یہ چراغاں، یہ کیفیات جو ہم طاری کر لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خوشی کا انداز کیسا ہو، میں یہ ضرور بتا دینا چاہتا ہوں لوگوں، اگر اجازت آپ دے دیں صرف 10 سے 15 منٹ، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، مگر جو 2-3 چیزیں بتانے لگا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے خوشی منانے کا انداز، ایک طریقہ ہوتا ہے غم کے منانے کا انداز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیاتی غم بھی آئے، خوشیاں بھی آئیں۔ آقا علیہ السلام مکہ معظمہ فتح ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نکلے تھے تنہا، ابو بکر صدیق ہمراہی میں تھے، پھر 2 کے بعد 3 ہوئے، پھر 7 ہوئے، پھر 13 ہوئے، پھر 72 ہوئے، پھر 313 ہوئے، پھر 700 ہوئے، پھر 900 ہوئے، پھر 1000 ہوئے، بیعت رضوان کے موقع پر یہ 1400 ہوئے۔ آج فتح مکہ ہے رسول اللہ کی قیادت میں، 10,000 قدسی مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا امن پائے گا، جو ہاتھ اٹھا دے گا امن پائے گا۔ جس عورت کو دیکھو گے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ ابو سفیان تک پیغام پہنچا، اپنی بیوی ہند کو کہتا ہے، ہند آ اسلام قبول کر لے۔ بیوی وہ جس نے امیر حمزہ کے کلیجے کے حوالے سے آتا ہے، سارے تذکرے آتے ہیں، دلیر اتنی آگے بڑھی، اپنے خاوند ابو سفیان کے چہرے پہ تھپڑ مارا، کہا لگتا ہے تو ڈر گیا، میں قریش کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہوں، میں ڈرتی نہیں۔ رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لا رہے، رسول اللہ کے ایک ساتھی ہے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن سعد کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تکا بوٹی کر دیں گے، کاٹ کے رکھ دیں گے، آج کیما کر دیں گے، آج کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں،
اپنا سر مبارک اونٹنی کسوا اس کی کوہان کو لگ رہا ہے جس طرح کوئی سجدے کی حالت میں ہے، زاروں کے تار روتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا قیس بن سعد کو ارشاد فرمایا، اللہ شدت غضب سے فرمایا، اللہ الیوم یوم المرحمہ، آج تکہ بوٹی نہیں کیا جائے گا، کسی کا قیمہ نہیں کیا جائے گا، آج کا دن رحمتوں کا دن ہے، جو بھی معافی مانگے گا اللہ اسے معاف کرنے کا اعلان فرما چکا ہے۔ رات ہوئی، اس کے باتھ روم سے پانی کے گرنے کی آواز آئی۔ ابو سفیان کہتے ہیں ہند باہر نکلی، کہا چل مجھے بھی رسول اللہ کے پاس لے جا کر کے کلمہ پڑھا کر اسلام قبول کروا لے۔ ہوا کیا؟ کہا تو لیٹ گیا، میں گھر سے باہر نکلی، میں نے کہا دیکھتوں شراب کے ڈرم کتنے کھلے ہوں گے، رقاصائیں رقص کر رہی ہوں گی۔ کہا جب میں باہر نکل کر دیکھتی ہوں رسول اللہ اور آپ کے ساتھی کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے، کوئی رب کی بارگاہ میں رکوع کر رہا ہے، یہ ہے شکر کرنے کا طریقہ۔ اور جہاں تک صبر کی بات ہے، رسول اللہ کو اطلاع ملی آپ کے بیٹے ابراہیم جو بی بی ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے، یوسف خان کے گھر کے پاس رہتے تھے، مدینہ کے نواح میں گھر تھا، اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے ابراہیم بڑے بیمار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے بابا تشریف لا رہے ہیں، تھوڑے سے سوراخ سے دروازے سے دیکھا رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ بیٹی کی ڈھارس بندھی، اطمینان ہوا، سکون ہوا کہ ساری کائنات کا حکیم آ رہا ہے، میرے بھائی کے لیے کوئی شفا کا پیغام لا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام دروازے کے پاس پہنچے، کہتی ہیں میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، میں دروازے کے ساتھ ہی دیوار سے لگ کر کے زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے بابا آئے، میں نے کہا بابا جانی میرے بھائی ابراہیم کی حالت بڑی عجیب سی ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، دیکھا اپنے بیٹے کو، دیکھا اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، 18 مہینے کے ابراہیم کو آسمان کی طرف دھیان کیا، اللہ اگر تو چاہتا تو میرا بچہ اپنی ماں کا 2 سال دودھ تو پی لیتا، پر اللہ تیرے فیصلے ہیں، اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ کے نبی آئے، بچے کو سینے سے لگایا، اللہ 2 سال تو میرا بچہ دودھ پی لیتا اپنی ماں کا۔ کہا نبی جی آپ پریشان نہ ہو، 18 مہینے بی بی ماریہ قبطیہ کا دودھ پی لیا، آپ کے بچے کے لیے 6 مہینے دودھ پلانے کے اللہ نے جنت کی ماں کا انتظام کروا دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اٹھایا، اسی حالت میں جناب ابراہیم، حضرت ابراہیم اس دار فانی سے کوچ فرما جاتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یا ابراہیم، اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ نام رکھا تھا، یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، بیٹا تیری جدائی کے غم نے تیرے بابا کو نڈال کر کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر کیا کہا، اللہ میں وہ کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کروں گا جس سے تو ناراض ہو جائے۔ اپنے بچے کو اٹھایا، آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی جی آپ نے تو رونے سے منع فرمایا، فرمایا یہ تو رحمت کے وہ آنسو ہیں جو ہر باپ کے دل میں اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ داڑھی بھیگی، قمیض پہ پڑا آنسوؤں کا سلسلہ، یہاں تک کہ بیٹے کے کفن پہ بھی وہ آنسو آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو اٹھایا ہوا، سینے سے لگایا ہوا، بقیع غرقت کے طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ایسے میں آسمان پہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی جی یہ سورج کو گرہن لگ گیا، آج آپ کے بیٹے ابراہیم کی جدائی کا غم سورج کو بھی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ سورج و چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہو جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا
در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا، مدنی تیرا پیغمبر، تو سب سے نیک نامی، عرشی ہو کہ فرشی تیری کرے غلامی، شہرگ سے جو برے ہے اس رب کو تو بھلائے، سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے، خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے، کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ، وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں، مولا میری قبر کو نہ سجدہ گاہ بنانا، اور سجدہ رواج ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو، اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو، برچشم سب ولی ہیں حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے۔ اور حضرات بتایا صبر کس طرح کرنا ہے، شکر کس طرح کرنا ہے۔ حضرات وہ اونٹنی کسوہ جس پر رسول اللہ سفر فرمایا کرتے تھے، بھوکی پیاسی رہ کر مدینہ کے گرد و نواح میں زار و قطار روتی رہی۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے کے بعد فوت ہو گئی، اور جاؤ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، جس نے مسجد نبوی میں اذان کہنا چھوڑ دی، پھر دمشق چلے گئے، پھر واپس تشریف لائے، آ کر کے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، لوگ آئے اذان کہیے اذان کہیے، کہا ضد نہ کرو، تکرار نہ کرو، اصرار نہ کرو، حسنین کریمین آگے بڑھے، نانا بلال جی آئیے ہمارے نانا کی یاد تازہ کر دیجئے، اذان کہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اصرار کے بعد کھڑے ہوئے، اذان کہنا شروع کر دی، بات تکمیل تک پہنچ گئی، بات 2 یا 3 منٹ میں سمٹ گئی، سمٹنے لگی ہے، پیغام آپ کے سامنے حد کا آنے والا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی نا اشہد ان محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان سے نکلا؟ اشہد ان محمد، زاروں قطار روتے ہیں، پھر کہا اشہد ان محمد، پھر کہا اشہد ان محمد، نام پورا نہیں ہوا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر مسجد نبوی میں زمین پر گر جاتے ہیں۔ ہوش آیا؟ بلال جی کیا ہوا تھا؟ کہا جب میں پہلے اذان کہتا تھا اللہ کے نبی سامنے تشریف فرما ہوتے تھے، آج جب میں اذان کے اس لفظ پہ آیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ کے نبی وہاں موجود نہیں تھے۔ سامعین ذی وقار، یہ 12 ربیع الاول کی جو کیفیات ہم پہ طاری ہوتی ہیں، یہ طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں، یہ گانوں پہ رقص کرنا یہ طریقہ سرکار نے نہیں دکھایا۔ ہاں اگر 12 ربیع الاول کو عمل کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ سوموار کے دن رسول اللہ روزہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس دن اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، اس دن اللہ رب العزت نے مجھے پیدائش کر دنیا میں بھجوایا۔ سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ اللہ اعمال کو، حساب کتاب کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے معاملات پیش ہوتے ہیں۔ اس لیے ذی وقار سامعین، ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، جس کی عمر کی قسم رب نے کھائی ہو، جس کے بارے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جتنی بڑی وہ ہستی ہے اس کا کردار بھی اتنا بڑا ہے، اس کا فرمان بھی اتنا بڑا ہے، اس کی مقدس ہونا، اس کی ذات اقدس و اطہر کا ہونا۔ سارے نبی موجود تھے بیت المقدس کے اندر، رات کا آخری حصہ ہے، عشاء کی نماز بیت اللہ میں، فجر کی نماز بیت اللہ میں، تہجد کا وقت ہے، جبریل امین اذان کہتے ہیں، جبریل امین اقامت کہتے ہیں۔ کون ہوگا جو اس مصلی پہ کھڑا ہو کر کے آج
امام الانبیاء بنے گا، ہر ایک کی خواہش ہوگی اللہ یہ عزت مجھے عطا فرمانا، یہ مقام عطا فرمانا۔ قلت وقت بھی ہے، پنجابی کو شاعر کے الفاظ کو دہرا کر کے یہیں پہ اپنی بات مکمل کروں۔ مصلی امامت ساری صفوں کے اندر سارے نبی موجود ہیں، خاص گروہ ہے، خاص لوگ ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ اقامت کہی جبریل امین نے، کون ہوگا اس مصلی پر کھڑا ہو کر امام الانبیاء بننے والا؟ وہ شاعر کے الفاظ کہ عرض کی تھی جبریل سونے نو آ کے، چلو آ کر اب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لے جاتے براق آ گیا ہے، تو واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے۔ جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تن جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔